سلطانی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری شریف کا سلسلہ بعافیت جاری و ساری ہے اور ہم 51 حدیثوں کے متن اور اس کا ترجمہ اور اس سے نکلنے والے درسی نکات پر الحمدللہ تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ بھی اس سعادت کو محسوس کریں، اور ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر شکر ادا کریں کہ آپ کو گھر بیٹھے اس عظیم ترین کتاب کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ورنہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک تو عظیم ترین کتاب یعنی قرآن عظیم سے ہماری بے رغبتی انتہائی درجے کی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، بس خالی عربی عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن، 2 قرآن ہم نے ختم کر لیے، 3 قرآن ختم کر لیے تو شاید قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ یہ عربی عبارت پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن قرآن عظیم کو صرف حصول ثواب کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا، اسے تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور ہدایت بغیر ترجمہ اور تفسیر کے سمجھے ہوئے ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پھر بھی چلیں، قرآن کچھ نہ کچھ رغبت ہے کہ ہم بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن احادیث کریمہ سے بے رغبتی تو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، عاشق رسول کہلوانا پسند کرتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں تک موجود نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے محبوب کا کلام پڑھنا چاہتا ہے، محبوب کے کلام کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، لیکن ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبوبیت کا عالم ایک عجیب و غریب عالم ہے کہ شاید ہی مسلمان کا کوئی ایسا گھر ہوگا، الا ماشاءاللہ، مطلب میں ریشو کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ کروڑوں میں شاید کوئی 1 2 3 4 گھر ایسے ہوں گے جس میں سیاہ ستہ کا سیٹ پڑا ہو، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اور پھر اس کو پڑھا بھی جاتا ہو، بچوں کو کچھ حدیثیں سنائی بھی جاتی ہوں۔ یہ رغبت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو چلیں، اگر یہ نہیں ہے، کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں کوئی درس حدیث ہو رہا ہے اس کو سماعت فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کر اس سے براہ راست اکتساب فیض کی سعادت حاصل کریں۔ اب جیسے یہ بھی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیو ٹی وی کی برکت سے آپ کو درس بخاری شریف سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس میں ہم کوشش تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اس کی اگر مرضی ہوئی اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا تو ہماری خواہش تو یہی ہے کہ پوری حدیثیں اس کی عرض کی جائیں، لیکن بہرحال جتنا اللہ کو منظور ہو، تو جب تک یہ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت نکال کر 15-20 منٹ کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو براہ راست سنیں، اور اس سے حاصل ہونے والے نکات پر محاسبانہ نظر کے ساتھ غور و تفکر کریں، تاکہ اگر اچھی بات اس میں ایسی بیان ہوئی ہے جو قابل عمل ہے، باتیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، لیکن قابل عمل بات ہے تو اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں۔ اگر کوئی کسی ایسی بات کا بیان ہے کہ جو برائی پر مشتمل ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، تو پھر اپنا عملی محاسبہ کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اگر وہ برائی ہم میں ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے اس دور میں قرب قیامت کے وقت کہ اس عظیم ترین کتاب کا درس ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو رہا ہے۔ ریگولر سننے کی کوشش کریں، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیں تاکہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو۔ آج انشاءاللہ 52ویں حدیث پر ہم کلام کریں گے، لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر یہی عادت ہے کہ آپ حدیث سے پہلے ایک باقاعدہ عنوان اس حدیث کا قائم کر دیتے ہیں، جو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مضمون حدیث پر مشتمل ہوتا ہے، گویا کہ حدیث کا خلاصہ اوپر لکھ دیتے ہیں۔ کبھی آپ کسی حدیث سے کسی مسئلے کا استخراج کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ نکال رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں ایک مسئلہ ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے، تو جو کچھ آپ کی نظر میں ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس کا خلاصہ بطور عنوان ذکر کر دیتے ہیں اور اس کا نام باب رکھتے ہیں، یعنی اسے باب سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے 52ویں حدیث سے پہلے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، اس بات کا باب کہ جو اس بارے میں آیا ہے کہ بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ
اور طلب ثواب کے ساتھ ہیں، یعنی عمل عبادت بنتا ہے نیت کے ساتھ، اور عمل باعث ثواب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ثواب کی نیت سے عمل اختیار کیا جائے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ شروع میں حدیث گزر چکی ہے، لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ بعض اوقات ایک ایک حدیث کو جو مختلف ٹاپکس کے مختلف عنوانات کے تحت آ رہی ہو اسے مختلف جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک حدیث میں نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، تو اکثر ایسی ہوگا کہ آپ اس حدیث کو 4 جگہ ذکر کریں گے، کتاب الصلاۃ میں بھی لائیں گے، پھر روزے کے باب میں کتاب الصوم میں لائیں گے، پھر کتاب الزکوٰۃ میں لائیں گے، پھر کتاب الحج میں لے کر آئیں گے، ایک ہی حدیث کو 4 جگہ لاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بخاری شریف میں احادیث کا تکرار بھی ہے، کئی حدیثیں بار بار ذکر کی گئی ہیں مختلف مقامات پر، تو یہ حدیث بھی انہی متکررہ حدیثوں میں سے ایک ہے کہ ابتدا میں بالکل شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک لے کر آئے اور یہاں پر بھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو بالکل شروع میں نہیں، تھوڑا سا بعد میں آیا، مسلم کے بالکل شروع میں، تھوڑا بعد میں آئی تھی، لیکن یہ حدیث ہم اس پر کلام کر چکے ہیں۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ، تو جب یہ گویا کہ یہ باب قائم کرنے کے بعد یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ گویا کہ ایک حدیث کا حصہ ہے جیسے نیچے آ رہی ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، اور اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے اور طلب ثواب پر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ایمان بھی، وضو کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دیگر احکام سب کے سب اس چیز کے تحت داخل ہو گئے ہیں کہ ان سب کے اندر نیت بھی دیکھی جائے گی، اس میں طلب ثواب کو بھی ملاحظہ کیا جائے گا، اس کے بعد انسان ثواب کی امید رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا اپنے بارے میں فیصلہ کرے۔ مزید یہ لکھتے ہیں کہ وقال اللہ تعالیٰ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ ہر وہ شخص جو عمل کرتا ہے اپنی نیت پر ہے، یعنی ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے یا اپنی نیت کے مطابق عمل کا اجر پاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبھا صدقۃ، کہ مرد کا وہ خرچہ جو وہ اپنی اہل پر کرتا ہے اسے صدقہ شمار کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ شمار کرتا ہے، یحتسبھا صدقۃ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے صدقہ شمار فرماتا ہے۔ اس پہ بھی حدیثیں لائیں گے، ابھی صرف باب قائم کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد ونیۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، یعنی یہ سب حدیثوں کے ٹکڑے ہیں جو آگے اوپر آپ نے ذکر فرمائے، اب اس کے تحت حدیث لے کر آئیں گے۔ اور یہ جو حدیث اس کے تحت لائے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاعمال بالنیت، اعمال نیت کے ساتھ ہیں۔ اس کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ فقہ حنفی کے روشنی میں یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، پوشیدہ ہے، ثواب الاعمال بالنیت، یعنی اگر ہم اس حدیث کے ظاہر کو دیکھیں تو اس کا مفہوم یوں بنے گا کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی نیت ہوتی ہے تو عمل وجود میں آتا ہے، نیت نہ ہو تو عمل وجود میں ہی نہیں آئے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کثیر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قلب میں کوئی نیت موجود نہیں ہوتی ہے لیکن اعمال ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، ہم سے بہت سے اعمال و افعال کا صدور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث کا ظاہر مضمون ایک مسلمہ واضح حقیقت کے خلاف ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل واضح صریح اور مسلمہ حقیقت کے خلاف کلام کریں؟ صاحب حکمت ایسا نہیں کرتا ہے۔ لہذا جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن یا کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے ظاہری مضمون کو لیا جائے تو اس میں ظاہری طور پر کوئی قباحت یا اعتراض نظر آتا ہے، تو پھر مجتہدین اور شارحین کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور و تفکر کر کے اصل مقصود مصطفیٰ پر توجہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس مقصود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین کے بعد ایک ایسا مفہوم سامنے لے کر آتے ہیں کہ جس پر اس قسم کا کوئی اعتراض قائم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا علماء احناف نے ارشاد فرمایا کہ یہاں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ ثواب الاعمال بالنیت، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس کے نتیجے نکلے گا
کہ بسا اوقات انسان کی نیت کے بغیر بھی عمل مارز وجود میں آ جاتا ہے، لیکن نیت کے بغیر جو عمل مارز وجود میں آتا ہے اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ قصد و ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ جب انسان ایک عمل کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار فرماتے ہوئے اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے کوئی بغیر نیت کے وضو کر لے، مثال کے طور پہ سمندر پہ گیا، اس نے پانی میں ڈبکی لگائی، اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا، باہر نکلے گا وضو ہو گیا، اس لیے کہ پانی فی نفسی ہی بذات بغیر کسی نیت کے پاک کرنے والا ہے، تو وہ باوضو ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تو اس وضو پہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر سمندر میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ قصد و ارادہ کر لے کہ میں جا ہی رہا ہوں، نہا ہی رہا ہوں، اور یہ پانی جب میرے اعضائے وضو سے گزرے گا تو میں وضو کی نیت بھی کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر وضو کر لیتا ہوں، اب جب وہ جا کر نہائے گا تو اس کا وضو بھی فوراً ہو جائے گا اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، بس وہ شخص کہ اس کی ہجرت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، اور وہ شخص کہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تاکہ وہ اس کو پالے، یا کسی عورت کے لیے ہو تاکہ وہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار کی جائے گی کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے اس پہ پوری تفصیلی کلام ہم کر چکے ہیں۔ یہ اصل میں اخلاص کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارہ فرمایا۔ پہلے تو یہ بات بیان فرمائی کہ اگر عمل پر ثواب چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر نیت کے ساتھ کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہو تو پھر اخلاص کو پیش نظر رکھو کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا، درجات کی بلندی کا، نیکیوں کا، جنت کا ارادہ ہو اور اس پہ وہ یہ چیزیں ملتی بھی ہوں، حاصل بھی ہوتی ہوں، اسے اگر ہم نے کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا، چاہے دنیاوی منافع کے لیے یا لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، تو اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی اس قسم کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرے گا، یعنی اللہ کی رضا تو پیش نظر ہونی چاہیے، رسول کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انسان پورا کرے اور یہ قصد و ارادہ کرے کہ سرکار اگر میں یہ عمل کرتا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو آپ میدان محشر میں میری شفاعت بھی فرمائیں گے، اور مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ تو پھر یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا بھی کوئی حرج نہیں رکھتا ہے، تو اس پر پھر ثواب کا ترتب بھی ہوگا اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بالکل ایک مقبولیت پائے گا، درجہ قبولیت پر فائز ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں اس کا انعام ملے گا۔ تو اب ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہم نے جسے پہلے بھی کلام کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے نیک اعمال کو جلدی کیش کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے اور نفس یہ چاہتا ہے کہ ہر طریقے سے مجھے لذت حاصل ہو، تو اب وہ کبھی تو اس لذت کے حصول کے لیے نیک اعمال کو ہی کیش کرنے کی دعوت دے دیتا ہے۔ مثلا ہم نے کوئی نیک عمل کیا تو ہمیں ترغیب دے گا اس کو لوگوں کے درمیان سناؤ، ان کو بتاؤ کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، تاکہ یہ تمہیں تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں، یہ حیران ہو جائیں، ان کے دل تم سے متاثر ہو جائیں، تمہارے لیے ان کے قلوب مسخر ہو جائیں، یہ تمہیں مقام عزت پر بٹھائیں، تمہیں بڑے بڑے القابات سے نوازیں۔ تو پھر انسان جب یہ شیطانی اور نفسانی وسوسہ قبول کر لیتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ محافل میں بیٹھ کے کیسے کیسے انسان اپنے کارنامے بیان کرتا ہے، میں نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے تو جی اتنے عمرے کیے ہیں، اتنی مسجدیں بنائی ہیں، ہم نے تو اتنے غریبوں کو چندہ دیا ہے۔ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے جیسے مطلب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اتنی دیگیں پکا دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنے کارنامے بیان کر کے اور پھر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میری اس گفتگو سے لوگوں پہ کیا اثر طاری ہوا۔ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے متاثر ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، حیرت زدہ ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں کر رہے ہیں تو بڑا نفس میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اگر ہم بڑا اپنا کارنامہ بیان کریں اور دوسرے سن کے بس نظر انداز کر کے آپس میں گفتگو میں لگ جائیں تو صدمہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ صدمہ ہوا ہی اس لیے کہ ہم جس چیز کو کیش کروانا چاہتے تھے اسے اس طرح کیش نہ کروا سکے جیسے ہماری توقع تھی، جیسے ہماری تمنا تھی، تو اسی وجہ سے صدمہ ہوا۔ تو اس سے بھی انسان اپنے اخلاص کو اور ریاکاری کے معاملے کو جان سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری نیت کوئی ریاکاری کی کوئی ہے، اپنی تعریفیں کروانے کی کوئی ہے۔ اچھا تعریفیں کروانے کی نہیں ہے تو پھر جب کسی نے تعریف نہیں کی، جس نے آپ کی بات کو نہیں سراہا، جس نے آپ کی بات پر آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، تو آپ کو برا کیوں لگا؟ دل میں صدمہ کیوں پیدا ہوا؟
آپ کے دل میں اس شخص کے بارے میں برا خیال کیوں آیا کہ بڑا کمبخت آدمی ہے، اتنے کارنامے بیان کیے، کچھ بھی دو لفظ نہیں بولے تعریف کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اپنا ایک ایک عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ 53ویں حدیث پر آتے ہیں، یہ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا انفق الرجل علی اہلہ، کہ جب مرد اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ کرتا ہے تو یحتسبھا، وہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کو شمار کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شمار کرتا ہے، تو فہی لہ صدقۃ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی آدمی اپنے گھر والوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اسے شمار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بطور صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عوامی عجیب سوچ ہے کہ وہ صدقے کا کچھ اور ہی مفہوم لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس سر پہ پیسہ گھما کر کسی فقیر کو دے دو یہ صدقہ ہے، یا گوشت گھر میں لا کے تھوڑا سا گھما کے چیلوں کو کھلا دو تو یہ صدقہ ہے، یا ایک وہ جنگلی سا بکرا کہیں سے پکڑ لو کسی ویلفیئر کے ادارے سے جو چلنے سے بھی انکاری ہو، اس کو گھسیٹ کر لے آؤ اور اس کو گھر میں تھوڑا سا گھما کے وہ کٹوا کے کھلا دو یہ صدقہ ہے۔ وہ اس کو صدقہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی صدقات کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ صدقہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کچھ خرچ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے صدقہ، جس کو اردو میں آپ خیرات بھی کہتے ہیں۔ تو صدقہ و خیرات، تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں یا نفل ہوتے ہیں۔ اگر اس خرچ کا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یا قربانی بھی آتی ہے، تو یہ صدقات واجبہ میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، ہم اپنے قدرت و اختیار و مرضی و نیت سے کسی غریب کی امداد کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے یہ حدیث ہے کہ گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے سر پر گھمائیں یا کسی واقعی دوسرے غریب کو دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بڑی پیاری بات بیان فرما رہے ہیں کہ آدمی انسان اپنے گھر والوں کو بھی جو اہل کو دیتا ہے اور اس کو شمار کرتا ہے، اسے صدقہ ہی کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی اس پہ صدقے کا ثواب ہوگا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیں، پھر میں اس پہ تھوڑا سا مزید کلام کروں گا۔ 54ویں حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرو گے تو ضرور اس پر اجر دیا جائے گا۔ یعنی سرکار نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کچھ بھی خرچہ کرو گے اور اس خرچہ کرنے سے تمہارا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو ضرور تجھے اس پر اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ فرمایا کہ حتیٰ ما تجعل فی فمی امرأتک، یہاں تک کہ جو ایک لقمہ تو اپنی زوجہ کے منہ میں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اجر و ثواب کا تعلق یہی نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی شادی کر دیں، آپ کسی فقیر کو دے دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل میں بھی ثواب رکھا ہے کہ آپ حلال کا لقمہ اپنی زوجہ کے منہ میں دے دیں، اپنے گھر والوں پر حلال رزق سے خرچ کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام ضرور کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے